لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ان پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ان پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ ان پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور افراد کو نقصان پہنچانے کے چارجز بھی ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بے امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی جاری ہے۔ ان پرتشدد اور بے امنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی اما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ ساتھی رپورٹر زرمین زہرا کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر چارج شیٹ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے، یہ فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، ان کے اپنے رولز یا قانون ہے، وہ جس کو چاہے جس طریقے سے بھی چاہے کس وقت کس کے کیسے چارجز پہ ٹرائل کرنا چاہیے، ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بیجنگ میں نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین لی ہانگ زونگ سے ملاقات کی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین نے تعلقات کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی فیملی کمٹمنٹ کو سراہا۔ کہا چینی قیادت پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کو مزید بہتر بنا کر باہمی تعلقات کو عروج پر لے جانا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جیسی متحرک ویژنری شخصیت سے ملنا اعزاز ہے۔ پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے وزیر اعلیٰ کا ویژن قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے دورہ چین کو سیاسی رہنماؤں کی نوجوان نسل کے لیے دوستی کی شمع قرار دیا۔ کہا چین کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ اٹھا کر پنجاب کی گورننس میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ ان کا دورہ چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے استحکام کا عملی مظہر ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کے فروغ اور استحکام کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ملک میں دور دراز اضلاع کے دورے جاری ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج گوادر سب جیل اور مکران جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے گوادر سب جیل کا دورہ کیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور دیگر ججز کی بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ہمراہ ملاقات۔ دورے کے دوران چیف جسٹس نے انڈر ٹرائل قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے قیدیوں کی فلاح و بہبود اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر زور دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بلوچستان کے ہر ڈویژن میں جیل کے قیام پر زور دیا۔ سرکاری حکام نے چیف جسٹس کو مکران اور جوب ڈویژن میں جیلوں کے قیام کی یقین دہانی کرائی۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمپلیکس مکران میں اجلاس بھی ہوا۔ اجلاس میں جوڈیشل افسران اور مکران بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ چیف جسٹس نے اجلاس سے خطاب میں بینچ اور بار کے مشترکہ تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بار کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری اختیارات کی ثلاثی تقسیم کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کی تشریح اور بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ چیف جسٹس نے خواتین، بچوں اور معذور افراد کی انصاف تک رسائی کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ اسپتال میں مریض کے لیے کوئی خالی جگہ نہیں۔ میو اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے فیصل آباد سے آئے ٹی بی کے ایک مریض کی پرچی پر یہ جملہ لکھ کر اسے فارغ کر دیا۔ مریض شدید سردی میں 9 دسمبر سے اسپتال کی ایمرجنسی کے سامنے بغیر علاج کے پڑا رہا۔ لاہور سے اما فروا رپورٹ کر رہے ہیں۔ میو اسپتال لاہور، جسے پاکستان کی سب سے بڑی سرکاری علاجگاہ کا درجہ حاصل ہے، وہاں 9 دسمبر سے شدید سردی میں ایمرجنسی کے سامنے فیصل آباد سے آیا ٹی بی کا ایک مریض بے یار و مددگار پڑا ہے۔ اللہ دتا نامی مریض کے بھائی نے بتایا کہ وہ پہلے مریض کو گلاب دیوی اسپتال لے کر گئے، جہاں سے ڈاکٹروں نے انہیں میو اسپتال بھیج دیا۔ یہاں آ کر ایمرجنسی میں پرچی بنی، لیکن ڈاکٹرز نے مریض کو دیکھنے سے انکار کر دیا اور ڈسچارج سلپ پہ لکھ دیا کہ اسپتال میں مریض کے لیے کوئی خالی جگہ نہیں۔ فیصل آباد سے ہم آئے ہیں
اور رات کو گئے ادھر لیٹ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا صبح 10 بجے آنا. رات ہم نے یہاں پہ اسٹے کیا ہے اور صبح 10 بجے ادھر گئے. انہوں نے کہا کہ ادھر نہیں, آپ آؤٹ ڈور جا کے اس سے چیک کروائیں. اور وہاں پہ ویل چیئر لینے گئے. انہوں نے کہا ہم نے دیتے نہیں یہاں پہ ویل چیئر, آؤٹ ڈور سے جا کے لیں. ادھر گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے نہیں, اس وجہ سے اب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. مریض کے بھائی نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دوسرے شہر سے آئے ہیں. اعلیٰ حکام معاملے کا نوٹس لے کر اس کے بھائی کے علاج معالجے کا حکم دیں. کیمرہ مین بدر منیر کے ساتھ ام فروا, جیو نیوز, لاہور. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ صوبے میں گزشتہ 16 سال سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے, لیکن یہاں ہر محکمے میں کرپشن اور بدعنوانی ہے. یہاں کرپشن کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے. مزید تفصیلات کرن خان کی رپورٹ میں. بہادرآباد میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی دفتر پر اراکین صوبائی اسمبلی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ سندھ میں کرپشن کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے. مختلف محکموں کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں بہت کچھ واضح ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر ہر محکمے میں بدعنوانی, کرپشن اور جعلی بھرتیاں ہیں. موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب 2016 سے آپ بھی وزیر اعلیٰ ہیں جناب. یہ سارا کام آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے, سارا کام آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اور آپ کی مجرمانہ خاموشی اپنے وزراء کے خلاف, اپنی بیوروکریسی کے خلاف, کرپٹ بیوروکریسی کے خلاف, ہمارے بیک آف دا مائنڈ بھی یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہوگا. اور اگر نہیں ہو رہا, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا تو خدا را ان کے خلاف اعلان جہاد کا اعلان کریں. علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر دعویٰ کرتی آئی ہے کہ آئینی عدالتوں کے قیام کی شق چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھی. ان کا کہنا تھا کہ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن سے ہوگا, یہ بھی تھا, لیکن پیپلز پارٹی یہ شق نہیں مانتی. یہ انوکھا صوبہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں صوبائی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی سندھ کا صدر جو ہے وہ پی ایس سی کا چیئرمین لگا ہوا ہے. مطلب از دس سم کائنڈ آف اے جوک؟ مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے. دسمبر کا مہینہ ہے, یہ 27 دسمبر پھر آئے گا, یہ بی بی شہید کی قبر پہ جائیں گے, مزار پہ جائیں گے حاضری دینے. جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, یہ کس منہ سے جاتے ہیں وہاں پہ؟ مجھے حیرانی ہوتی ہے. کیونکہ ایک بات جو خود شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی خود سگنیٹری ہیں, وہ لکھتی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اور ڈٹائی کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں. علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ 16 سال میں پیپلز پارٹی 1600 بسیں بھی کراچی کو نہیں دے سکی. سندھ میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان تمام تر معاملات پر ایم کیو ایم پاکستان اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کرے گی. کیمرہ مین محمد ساجد کے ساتھ کرن خان, جیو نیوز, کراچی. ہب ڈیم سے کراچی کو یومیہ 20 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی کا منصوبہ آئندہ سال مکمل ہو جائے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کا بتانا ہے کہ 12 ارب روپے کی لاگت سے نئی کینال تعمیر کی جا رہی ہے, جس سے شہر میں پانی کی قلت میں خاطر خواہ حد تک کمی ہو جائے گی. رپورٹ کر رہے ہیں سلیمان سعادت خان. ہب ڈیم کراچی کو پانی کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہے. یہاں سے کماڑی, اورنگی اور دیگر علاقوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا بتانا ہے کہ پرانی کینال کی گنجائش 10 کروڑ گیلن یومیہ تھی, تاہم رساؤ اور چوری جیسے مسائل کے باعث لاکھوں گیلن پانی شہر تک نہیں پہنچ پا رہا تھا. اس مسئلے کے حل کے لیے 12 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے نئی اور پرانی کینال کی بحالی کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے. ہب کنال کے اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ کراچی کو اضافی پانی دلوانے کے لیے نئی کنال کے اوپر کام ہو رہا ہے. میرے پیچھے آپ یہ دیکھیں گے, یہ نئی کنال ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میرے دائیں جانب آپ دیکھیں گے یہ جو ایگزسٹنگ کنال ہے جس کے اوپر پانی جا رہا ہے, یہ تقریباً کوئی 45-46 سال پرانی کنال ہے, جس میں ڈیو ٹو فلکس آف ٹائم, سی پی ایچ کی وجہ سے, لائن لاسز کی وجہ سے جو ریکوائرڈ ہمارا پانی تھا 100 MJD کا ایلوکیٹڈ, وہ نہیں پہنچ پاتا تھا کراچی شہر میں. سندھ اور شہری حکومت کے منصوبے کا مقصد ہب ڈیم کی مکمل صلاحیت کو استعمال میں لانا ہے, جس سے ضلع غربی, کماڑی اور وسطی کے علاقوں کو فائدہ پہنچے گا. تقریباً کوئی 87% جو ارتھ ورک ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. نہ صرف 100 MJD پانی یقینی طور پر مل سکے, بلکہ پرانی کنال کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے بعد اضافی پانی بھی کراچی شہر لایا جا سکے. میئر کراچی نے بتایا کہ منصوبے کی کل لاگت 12 ارب روپے سے زائد ہے اور یہ نئی کینال کی تعمیر پر خرچ ہوں گے, جبکہ نئی کینال کراچی میں پانی کے مسائل کا دیر پا حل فراہم کرے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیمان سعادت خان, جیو نیوز, کراچی. لاہور سمیت پنجاب بھر کے بیشتر سرکاری اسپتال مفت ادویات اور مفت ٹیسٹ کی سہولت سے محروم ہیں. کئی مریض آپریشن اور علاج کے انتظار میں
اسپتال میں بے یار و مددگار ہیں۔ وزیر صحت پنجاب سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ آڈٹ مکمل ہونے کے بعد بجٹ جاری ہوں گے۔ فروا رپورٹ کریں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تمام سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات، ٹیسٹ اور دیگر سہولیات دی جاتی ہیں۔ کیا واقعی سرکاری ہسپتالوں میں یہ تمام سہولیات میسر ہیں؟ کیا مریض اور ان کے لواحقین اس سے مطمئن ہیں؟ انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ میو ہسپتال سروسز، جناح، جنرل، گنگا رام اور دیگر ہسپتالوں میں مفت علاج معالجے کی سہولت لینے کے لیے آنے والے غریب مریض رول گئے۔ کئی دنوں سے سرکاری ہسپتالوں میں بیشتر مفت ادویات دستیاب ہی نہیں۔ مریضوں کے لواحقین مہنگی ادویات میڈیکل سٹور سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ آپریشن ہونے تو پہلے دوائیاں انہوں نے ساڈے کول اپنیاں منگوائیاں نے، اسی آپ ہی لیاندیاں نے دوائیاں، سانوں کسی نے کوئی دوائی نہیں دیتی۔ پیشاب کا پیپ اور سا والا پیپ یہ ساری باہر سے ملنا، اور دوائی ٹکے اور چیز میں ساری میں باہر سے لینا۔ مریض مہنگے ٹیسٹ بھی پرائیویٹ لیبارٹری سے کروا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں صرف ڈاکٹر ہی مفت مل رہا ہے، نہ دوائی دے رہے ہیں اور نہ ہی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ تمام سانو ضرورت چیزاں جڑیاں نا سانو باہر سٹور تو خریدنیاں پیندیاں نے، اور سانو تے فائدہ ہے ہو جڑا سانو ڈاکٹر جڑے سانو فری چ ملے نے۔ دوائی نہیں ملے گی، صرف ٹیسٹ کہے گا اور ڈاکٹر مفت ہے، اور کوئی چیز لے گا وہ باہر سے ملے گا۔ بعض مریضوں کا کہنا تھا کہ آپریشن کے لیے ہسپتال میں بے یار و مددگار ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ 4 تاریخ سے ایڈمٹ ہے، رپورٹیں وغیرہ کلیئر ہو رہی ہیں، سرجری کے لیے ابھی تک ٹائم نہیں مل رہا۔ ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر فیصل مقصود کا کہنا ہے کہ ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیکیدار نے ادویات کی فراہمی روک دی ہے، جو مل رہی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تقریباً میو کی پینڈنگ لائبلٹیز کی وجہ سے 40 کے قریب آئٹم ہیں جو وینڈر لیول پہ سپلائی نہیں ہو رہی۔ میڈیسن پرووائڈ کرنے والی کمپنی معذرت کر لیتی ہے کہ میرے اتنے پیسے پہلے پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں کے آڈٹ ہو رہے ہیں۔ گنگا رام ہسپتال کے آڈٹ میں 14 کروڑ کا گھپلا سامنے آیا ہے۔ آڈٹ مکمل ہونے پر فنڈز ملیں گے۔ ہم نے ابھی ایک ہسپتال کا آڈٹ کرایا ہے تو اس میں 400 ملین کے آڈٹ پیراس ہیں، تو ہم بالکل پیمنٹ سب کو کریں گے، لیکن ڈپارٹمنٹ کا اس میں کلیئر سٹانس ہے کہ اس کو آڈٹ کے بعد کیا جائے گا۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ حکومت صرف دعوے نہ کرے بلکہ ادویات اور ٹیسٹوں کے حوالے سے مؤثر اقدامات کرے تاکہ انہیں سرکاری ہسپتالوں میں وہ تمام سہولیات میسر ہو سکیں جن کے لیے وہ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں۔ کیمرامین بدر منیر کے ساتھ فروا، جیو نیوز، لاہور۔ حیدرآباد میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے سر اٹھا لیا ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث طلباء، نوکری پیشہ افراد اور خواتین سمیت گیس کے ذریعے کاروبار کرنے والے تمام لوگ مشکلات سے دوچار ہیں۔ علی نعیم رپورٹ کر رہے ہیں۔ گرمیوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام اب سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بھنور میں پھنس گئے ہیں۔ لو پریشر اور دن میں چند گھنٹے ملنے والی گیس اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ حیدرآباد سٹی ہو، قاسم آباد یا لطیف آباد، تمام علاقوں کے لوگ گیس نہ ہونے کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے کتنے گھنٹے گیس جائے گی، 12 گھنٹے جائے گی، 14 گھنٹے جائے گی، 16 گھنٹے، اور گیس ہے تو اتنی سی ہے کہ نہ کھانا بنتا ہے نہ اور پورے دن گیس ہی نہیں ہوتا ہے، نہ پانی ہوتی ہے نہ بجلی ہوتی ہے۔ کھانے پکانے کے لیے محدود ہو جاتے ہیں، وہ اکثر جو دیر سے کام سے آنے والے ہیں وہ اپنا کھانا نہیں کھا سکتے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے نہ صرف گھریلو خواتین پریشان ہیں بلکہ گیس کے ذریعے معاش حاصل کرنے والے کاروباری افراد بھی شدید مشکلات سے دوچار نظر آتے ہیں۔ گیس سے سارا کاروبار کا ستیاناش ہو گیا اور پھر اماؤنٹ نہیں بھر سکتے ہیں۔ حیدرآباد شہر میں کمرشل کے جو نا 150 کنیکشن کر چکے ہیں اور میں بھی سوچ رہا ہوں کٹوانے کے لیے، تو کیا صورتحال یہی رہے گی تو بند ہوگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت گیس کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کو یقینی بنا کر عام آدمی کی زندگی میں ریلیف کے لیے عملی کردار ادا کرے۔ کیمرامین غازی شکیل کے ساتھ علی نعیم، جیو نیوز، حیدرآباد۔ سردی بڑھتے ہی کوئٹہ میں خشک میوہ جات کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں خشک میوے نہ صرف دکانوں بلکہ ریڑھیوں پر بھی فروخت ہونے لگے ہیں۔ ایسے میں خریدار ساتھ ہی مہنگائی کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئٹہ سے شہاب عمر رپورٹ کریں۔ کوئٹہ میں ان دنوں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یخ بستہ ہواؤں نے شہر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ شہریوں نے نہ صرف گرم مشروبات کا استعمال شروع کر دیا ہے بلکہ ایسے میں خشک میووں کی طلب بھی بڑھ گئی ہے۔ خشک میوہ جات کی دکانوں میں پستے، کاجو، بادام اور اخروٹ خریدنے والوں کا رش نظر آنے لگا۔ ڈرائی فروٹ لینے آئے ہوئے بازار آئے، سردی کی وجہ سے یہاں پہ ڈرائی فروٹ ضرورت تھی اور ہم ابھی آئے ڈرائی فروٹ لینے۔ کوئٹہ کے بازار میں ڈرائی فروٹ کے بازار میں آیا ہوں کہ ہر سال ہم لوگ جو خریدتے ہیں، اس بنسبت میں آیا ہوں۔ کوئٹہ کا جو ہے ڈرائی فروٹ کا وہ الگ مزہ ہے۔
मौसम सर्द होते ही क्वेटा की ड्राई फ्रूट मार्केट में गहमा गहमी देखने में आ रही है। यहाँ पाकिस्तान के अलावा हमसाया ममालिक ईरान और अफगानिस्तान से भी ड्राई फ्रूट फरोख्त के लिए लाया जाता है। ज़्यादा कसीर तादाद में जो है माल आता है ईरान से और अफगानिस्तान से और बाहर ममालिक से, और फिर ख़ुसूसन पाकिस्तानी अपने आइटम भी ज़्यादा है माशाल्लाह। दोरलाई के बादाम होते हैं और अखरोट आते हैं, ज़ियारत से आते हैं। शहरी कहते हैं कि खुश्क मेवा सर्दियों की अहम सौगात है। इसके इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा समेत तिब्बी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। कैमरामैन अरशद नीम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। चेयरमैन इंसानी हुकूक कमीशन असद बट ने कहा है कि मुल्क में इंसानी हुकूक की सूरत हाल ख़राब है। अवाम और सिविल सोसाइटी को इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना होगा। उन्होंने ये बात कराची प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। असद बट ने दरियाए सिंध से 6 नई कैनाल्स निकालने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रुकन HRCP तौसीफ अहमद, जामी चांडी और सिमेदीन बलोच ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इससे पहले एक बयान में असद बट ने कहा कि सोशल मीडिया पर सख्त कवानीन और पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं। इख्तिलाफ राय की गुंजाइश को मजीद महदूद कर दिया गया है। सिंध की अहम सियासी शख्सियत जाम कायम अली ने इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर से मुलाकात की। जाम कायम अली और चीनी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात, पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी और चीनी कारोबारी शख्सियात की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने जाम खानदान की मुल्क में मुस्बत सियासत को सराहा। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बोलने पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुमताज चांग को हुकूमती एमएनएज ने कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। कहा कच्चे में सब अच्छा है, जिस पर मुमताज चांग ने कहा है कि हल्के के अरकीन असम्बली ने कच्चे में सब अच्छाई का राग अलाप रहे हैं, जबकि गरीब और ताजिर तो अब भी कच्चे में नहीं जा सकते। मुझ पर तनकीद के बजाय कच्चे के डाकुओं की तरफ तवज्जो दें। वीडियो बयान में मुमताज चांग का कहना था कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों को दीवार से लगाया जाएगा तो नून लीग वाले याद रखें विफाक में उनके पास भी अक्सरियत नहीं, इसलिए होश के नाखुन लें। कच्चे में सरदारों के लिए सब अच्छा होगा, गरीब और ताजिर के लिए नहीं। हल्के के एमएनए पुलिस के तर्जुमान बनकर अमन व अमान पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। अमन व अमान पर ब्रीफिंग तो आरपीओ पुलिस अफसरान को देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्के के एमएनए कहते हैं कि रात 12 बजे तक वो कच्चे में घूमते हैं। कच्चे में सरदार तो इतनी देर तक घूम सकते हैं, आम आदमी नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं है, अवाम की ताकत से करप्ट और जराइम पेशा अफराद का सफाया होगा। कराची के इलाके गुलबाई में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल पर सवार खानदान को कुचल दिया। मां और 1 साल का बच्चा मौके पर जाँ बहक, जबकि बाप शदीद जख्मी हो गया। कराची के इलाके गुलबाई पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया, जिसके नतीजे में साइट मेट्रोविल के रिहायशी मां और उसकी गोद में बैठा 1 साल का बच्चा जाँ बहक और बाप जख्मी हो गया। खातून को शनाख्त शबाना के नाम से हुई, जिसकी उम्र 35 बरस थी, जबकि बेटे का नाम जुहान था। हादसे में बच्चे का बाप शदीद जख्मी हुआ, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। लाहौर में डकैती, मज़ाहमत पर कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातें बदस्तूर जारी हैं। रमज़ान साल के पहले 11 माह के दौरान 13 अफराद डकैती, मज़ाहमत पर जान से गए। मुख्तलिफ वजूहात पर 375 अफराद कत्ल, 805 जख्मी हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक डकैती, मज़ाहमत पर कत्ल की वारदातों में सब डिवीजन के 6 मुकदमात के साथ सर फहरिस्त रहा। सिटी डिवीजन में 11 माह के दौरान डकैती, मज़ाहमत पर 3 अफराद हलाक हुए। इसी तरह कैंट, सिविल लाइन, इकबाल टाउन और मॉडल टाउन डिवीजन में एक शहरी डकैती, मज़ाहमत पर मारा गया। कत्ल की वारदातों में कैंट डिवीजन 110 मुकदमात के साथ सर फहरिस्त रहा। सिटी डिवीजन 76 वारदातों के साथ दूसरे, जबकि सदर और मॉडल टाउन डिवीजन कत्ल के 62 मुकदमात के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इकबाल टाउन डिवीजन में 48 और सिविल लाइन्स डिवीजन में 17 अफराद कत्ल हुए। सिविल लाइन डिवीजन में गुज़िश्ता 11 माह के दौरान इक़दाम कत्ल की 62 वारदातें रिपोर्ट हुई।